آپ نے، اور اب اس سے ذرا نکلیں، آگے بڑھیں، تجربات سے سیکھیں، جو عالمی سطح پہ عزت لیا ہے اس کو ڈومیسٹکلی بھی گین کریں. تو میں خیر اب بڑی لمبی بات کر دی ہم نے، میں اس پہ جان کے میں اصل مدے پہ نہیں آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے چلاکی دکھائی ہے ذرا. نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بتاتا رہوں. ٹھیک کل ہے، یہ نہ ہو کہ میں چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ سارے لوگ یہ سورس کو بچانے کے چکر میں پھر خبر آگے مزید دیتے ہیں. میں نے یہ خبر کم و بیش 4-5 دن لیٹ کی ہے. اچھا، 4-5 دن ویریفیکیشن کا بھی پروسیس تھا، یہ تھا وہ تھا، میں 4-5 دن لیٹ کیا. پھر کل آدھی سی تصدیق تھی میرے پاس، میں نے کل بھی نہیں دی، آج میں نے دی. ٹھیک، تو چلیے فخر، وہ 500% ٹیرف کی بات تھی آپ بتا رہے تھے. بالکل شاہ جی، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دیکھیں، اگر ہم دیکھیں جو پچھلے ریسنٹلی جتنے بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر کوئی گیدرنگز ہوئی ہیں، اس سے سب سے پہلے اگر دیکھیں ہم ایس سی او پہ بھارت نے بڑی کوشش کی تھی کہ پہلگام کے ساتھ پاکستان کو اٹیچ کر کے کوئی مذمت اس ایس سی او کے پلیٹ فارم سے کرائی جائے. وہ اس میں کامیابی نہیں مل سکی اس کو، کیونکہ ٹیررزم کے حوالے سے وہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کوآڈ کا جو ابھی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے، کوآڈ میں کون ہے؟ امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور بھارت ہے. تو ان کے وزرائے خارجہ کی اس میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو اٹیچ کرتے ہوئے پہلگام انسیڈنٹ کی جو ہے وہ کہ ذمہ داری پہلگام کی پاکستان کے اوپر ڈالتے ہوئے اس کی کوئی مذمت کرائی جائے کوآڈ کے پلیٹ فارم سے. اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، گو کہ کوآڈ کا جو اعلامیہ ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیررزم ہے، پہلگام کے انسیڈنٹ کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم ہر صورت میں اور ہر فارم میں اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو بھارت چاہتا تھا نتھی کرنا وہ نہیں ہوا. ایک تو یہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بڑا اچھے طریقے سے پاکستان ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے وہ کر رہا ہے. دوسری جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے بڑی سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ جو انڈیا کا نعرہ ہے میک ان انڈیا والا، کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا کی بڑی بڑی جو صنعتیں ہیں اس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آ کے وہ اپنی انڈسٹری لگائیں اور یہاں سے جو ہے وہ مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کریں. تو اس سے بھارت کی اکانومی وہ بھی مضبوط ہوگی اور انڈسٹریز کو بھی جو ہے وہ بچت ہوگی کہ آپ کو چیپ لیبر ملے گی، باقی جو سہولیات وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ جو اب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے ایک بڑے اہم جو ہیں وہ کانگریس مین ہیں، جو سینیٹر ہیں، لنڈسے گراہم، ریپبلکن پارٹی سے ہی ہیں، بڑے ہارڈ لائنر ہیں، اور ہمیشہ سے جو رشیا یوکرین وار میں انہوں نے روس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے. صرف روس کو نہیں کیا بلکہ ان کے جو الائز ہیں، ہڈن ہوں یا فرنٹ کے اوپر ہوں، ان کو بھی ہمیشہ سے ٹارگیٹ کیا. لنڈسے گراہم کی طرف سے ایک بل متعارف کرایا گیا ہے، ابھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس کی اپروول نہیں ہوئی جو امریکی جو سینٹ سے اور اس سے ایوان جو ہے دوسرا جو ایوان نمائندگان ہے اس سے. لنڈسے گراہم کا جو بل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اور تو اس کے لیے امریکہ جو ہے وہ اپنی جو ٹیرف ہے وہ 500% تک اس کے اوپر امپوز کر دے گا. اب اس پہ لنڈسے گراہم نے کیٹیگوریکلی 2 ملکوں کا نام لیا ہے اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ وہ 2 ملک ہیں جن کے اوپر 500% ٹیرف ہر حال میں لگانا چاہیے. اس میں ایک بھارت ہے اور دوسرا چائنا ہے. تو چائنا اور بھارت کم از کم ایک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اب اس پہ لنڈسے گراہم کا اور جو امریکی جو انتظامیہ ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، اس کے تحفظات کیا ہیں، اور انہوں نے انڈیا کو اپنے تحفظات کنوے کیے بھی ہیں کئی مرتبہ، فارملی بھی اور انفارملی بھی. وہ یہ ہیں کہ آپ جو یوکرین وار سے پہلے جو انڈیا کی آئل کی امپورٹ تھی، وہ ٹوٹل جو انڈین آئل کی جو کنزمپشن ہے اس کا 1 سے 2% تک تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ یوکرین اور روس کی وار شروع ہوئی، اس کے بعد بھارت نے انڈائریکٹلی مڈل ایسٹرن کمپنیز اور ان کے ذریعے جو رشیا سے آئل امپورٹ ہے وہ اس حد تک بڑھا دی ہے کہ اب 40 to 44% تک جو انڈین جو آئل جو ڈیمانڈ ہے اس کی کروڈ آئل کی، وہ انہوں نے رشیا سے منگوانا انڈائریکٹلی شروع کر دیا ہے. یعنی انڈائریکٹلی یہ امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یوکرین وار میں رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی، یہ آئل امپورٹ کر کے اور آئل بائی کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے رشیا کو وہ چائنا کر رہا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو یہ جو بل انٹروڈیوس کرایا گیا ہے 84
جو ہے وہ سینیٹرز اور جو ایوان نمائندگان کے ممبران ہیں ان کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ ہے، یعنی وہ اس بل کو منظور کروا لیں گے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے۔ اس پہ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں جو میرا بل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کی خاص طور پہ اس بھارت کے ساتھ اس ٹائم جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دو اس ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستانی جو ڈائسپورا ہے اور انڈین ڈائسپورا ہے، ان دونوں نے بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا تھا ٹرمپ کو صدارتی الیکشنز میں کہ ٹرمپ جیت جائے۔ ایک تو یہ تھا کہ مودی کے ساتھ ان کی بڑی ٹرمپ کی گہری یاری ہے، جب لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ تھا تو وہ یہاں پہ احمد آباد میں آئے تھے، اور دوسرا جو پاکستانی ڈائسپورا تھا ان کو یہ امید تھی کہ یہ ٹرمپ جیت کے آئے گا تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ تو دونوں کو جو ہے نا، دونوں جو اس امید کے ساتھ تھے ان کو میں سمجھتا ہوں مایوسی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ٹرمپ اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس سے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، بھارت کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس سے پہلے آلریڈی اگر آپ دیکھیں انہوں نے صدر ٹرمپ نے مشورہ بھی دیا تھا جو ایلون مسک کو بھی کہ آپ ابھی جو ہے وہاں پہ جو ٹیسلا کا پلانٹ نہ لگائیں۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹم کک کو بھی کہا کہ آپ جو اپنی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے اندر وہ نہ کریں، اور اپنی جو آئی فون کے لیے آپ امریکہ میں ہی شفٹ کریں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس ٹائم انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا کوئی تقریباً 2 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے رشیا سے آئل امپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایک وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ رشیا کے حوالے سے انڈیا کی طرف سے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک یہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ ریجنل ہی نہیں بلکہ یہ دو بڑی پاورز ہیں، چائنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی، تو ان کے اوپر اگر اس لیول کے اوپر ٹیرف امپوز ہوتا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اوورآل جو معیشت ہے دنیا بھر کی، یہ اس کے اوپر بھی دور رس اثرات ہوں گے۔ تو ایک تو یہ انٹرنیشنل لیول کے ہے، لیکن مجھے یہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ بھی کوئی شاید پاکستان کی جو یہاں پاکستان کے اندر ان کا ہائی کمیشن ہے، اور انہوں نے بھی کوئی پاکستانی صحافیوں کو مدعو کیا تھا، آپ کو بھی کیا تھا اور گئے تھے آپ؟ فخر پاکستان میں جو ہندوستان کے ہائی کمشنر تو ہے نہیں، گیتکا شریواستفا ان کی ہیڈ آف مشن، خاتون ہیڈ آف مشن ہے، بڑی زیادہ تجربہ کار ڈپلومیٹ ہیں بھارت کی۔ پاکستان اور بھارت جو ہے نا ایک دوسرے کے ملکوں میں بیسٹ آف دی بیسٹ جو ڈپلومیٹس لگاتے ہیں۔ ہمارے ادھر بڑائچ صاحب ہیں، ادھر گیتکا شریواستو صاحب ہیں، تو ہم دونوں ملک نا ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں سیکھنے کے عمل کو مکمل نہیں کر پا رہے۔ نہیں شاہ جی سیکھے ہوئے سارے ہیں، بس وہ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں کہ وہ کل ملنا تھا انہوں نے، میں تو نہیں گیا، بلایا تھا آپ کو؟ جی مجھے پیغام تھا ہمارے کسی جرنلسٹ دوست کی طرف سے کہ بھی آپ کا نام بھی ہے کہ آپ بھی آئیں، مجھے کسی نے ڈائریکٹلی میسج تو نہیں کیا۔ تو میں اور وہ ہمارے سینئر جو ہیں تو ہم نے تو کہا کہ یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، مطلب آپ اوائڈ کیا آپ نے؟ میں نے اوائڈ کیا، میں نے کہا یار حالات جو ہیں، ہم ظاہر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بعض کا تنقید کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو تھنکنگ ہے نا بڑی ذرا نیرو ہے کہ یہ فوری آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں یا آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ ادھر نہیں ہے، یہ ادھر بھی ہم سے زیادہ نیرو ہے۔ آئی ایگری، وہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہے، اور بڑا افسوسناک ہے کہ دونوں ملکوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن میں تو اب ہم تو بات ابھی اپنی کر رہے ہیں۔ تو وہ کل سنا کہ کچھ زیادہ لوگ تو نہیں گئے، ایک خاتون صحافی ہیں، اچھا وہ گئی تھی، تو اس کو پھر نہیں جانے دیا۔ اچھا تو وہ خاتون بڑی بہادر خاتون ہے، ہماری کولیگ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ مطلب رابطے میں ہے، مطلب ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم تو بس فارغ سے لوگ ہیں، تو نہیں جانے دیا اچھا اس کو۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم دونوں ممالک کب ٹھیک بنے گا۔ چلیں وہ انہوں نے بلا لیا، ملنے دیں، اور اس میں آپ کا بندے بھی آپ کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو جا رہے ہیں، کوئی ایک آدھ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا۔ میں حیران تھا کہ وہ خاتون کو نہیں جانے دیا۔ شاہ جی ادھر تو کم از کم ایٹ لیسٹ ملنے نہیں دیا، وہاں پہ بھارت کے اندر دیکھیں تو وہاں تو غداری کے مقدمات بنا دیتے ہیں، وہ ہم کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں۔ وہ جو ایک خاتون تھی جیوتی ملہوترا، اس کا تو اب میرا خیال ہے انڈین میڈیا نے کوریج ہی بند کر دیا ہے، وہ نہیں کر رہے کہ اس کا کیا بنا، کیونکہ اس کو بار بار جو ہے وہ ریمانڈ پہ دیا گیا،
تو اس کے باوجود بھی جو ہے یہ بھارت کے اندر اور زیادہ سخت ہے یہ کرن تھاپر پہ مقدمہ قائم کر دیا. آپ کو پتا ہے آپ کرن تھاپر کا جو باپ ہے آپ کو پتہ ہے سابق آرمی چیف ہے. جی ہم نے واقعہ ان کا پورا ادھر سنایا تھا. تو خیر یہ ہے کہانی. تو آئی وش کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. اور یہاں پہ ویسے میرے خیال میں یہاں پہ میں ویسے آپ کو دیکھیں ہندوستان والوں نے بھی ان کے جنرلز نے بھی کہا کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں پالیسی میکرز ہیں بڑے سمجھدار ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے. اگر ہمارے کوئی جرنلسٹ جا کے گیتکا شریواستو صاحبہ یا ان کے کولیگز سے ملتے ہیں تو اچھی بات ہے, انگیجمنٹ ہو رہی ہے. اور کوئی بھی جرنلسٹ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آگے ملک کا کوئی سودا کرائے گا, ناٹ ایٹ آل. کوئی ایسا اس طرح تو نہیں ہوتا. ایک بات کر رہے ہیں, انگیجمنٹ کر رہے ہیں, کرنے دیں. ہو جاتی تو اچھی بات تھی. تو لیکن میں آئی ریئلی ریسپیکٹ گیتکا صاحبہ اور ان کے ساتھی جو یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ وڈائچ صاحب اور جو ہمارے ڈپلومیٹس ادھر کر رہے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پر دونوں نیرو مائنڈڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں. نیرو مائنڈڈ ہے نا, جو ادھر بھی اس طرح اوپن انٹریکشن نہیں ہونے دیا جاتا, ادھر بھی نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ دل کھلا کریں اور دل بڑا کریں. اور میں تو کہتا ہوں اگر ہندوستان والے نہیں کرتے تو آپ تو کریں, ہم تو کریں. خیر لمبی باتیں ہو جائے گی. مجھے